الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ یہی ہے، تم اسی پر چلتے رہنا، اس کے علاوہ دوسرے راستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر اللہ کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے. ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، اس دھرتی پر پیدا ہونے والے انسانوں میں حجت صرف ایک انسان ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. ان کی ذات بھی دین ہے اور ان کی بات بھی دین ہے. دنیا کا کوئی انسان اپنی ذات کے اعتبار سے دین نہیں ہے، اور دنیا کے کسی انسان کی بات بھی دین نہیں ہے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ اس کی بات میل نہ کھاتی ہو. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام مدینہ تھے، اور یہ اسی صدی میں پیدا ہوئے جس صدی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں. ان کا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی عمروں کا فرق تقریباً 15 سال تھا. عام روایات کے مطابق ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور یہ 95 ہجری میں. لیکن بعض محققین نے جیسے علامہ زاہد الکوثری مصری نے تحقیق کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 80 میں نہیں 70 ہجری میں پیدا ہوئے. اس طرح 25 سال عمر کی ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کم ہے، لیکن اسی صدی ہجری کے اندر امام مالک پیدا ہوئے ہیں. اور بہت بڑے محدث، یوں کہہ لیجئے کہ صحابی تو نہیں تھے، لیکن عشق رسول کی اگر دنیا میں زندہ مثال دیکھی ہو تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی. اسی بیان میں آگے چل کے امام مالک کو کچھ اقوال آپ کو سننے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر اشارہ کر کے فرمایا کہ ہر شخص کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے، الا صاحب ھذا القبر، سوائے اس قبر والے کے. ان کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، ان کی بات کو قبول ہی کیا جائے گا. باقی دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کی بات کو چھوڑا نہ جا سکے.
حجت ذات صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی بات کو قبول ہی کیا جائے گا۔ اگر اللہ کے ساتھ رشتہ قائم رکھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا پڑے گا۔ اگر کوئی بدنصیب محمد رسول اللہ کی بات کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو خدا کے ساتھ کوئی رشتہ بھی نہیں۔ منشا الہی کا عملی نمونہ اس دھرتی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اور مراد خداوندی کا جو معاشرہ دنیا میں کسی نے دیکھا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت صحابہ اکرام تھی۔ دنیا کی ہر بات کو انہی دو معیاروں پر پرکھا جائے گا۔ دین کے نام سے کوئی کام بھی اور کوئی بات بھی سامنے آئے، یہ دیکھا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے کہ نہیں، اس بات پر اللہ کے نبی کے مہر لگی ہے کہ نہیں، اور اس کا عملی نمونہ اگر پیش کرنے کی بات ہوگی تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ معاشرہ جو صحابہ اکرام کی شکل کے اندر دنیا نے دیکھا ہے، ان کو دیکھا جائے گا۔ اگر دین کے نام پر کوئی کام صحابہ نے کر کے دکھایا تو سمجھو کوئی دین ہے، صحابہ نے وہ کام نہیں کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر المسلمين وخذوا طريق من كان قبلكم۔ ہر وہ عبادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کی اس کو عبادت مت سمجھو، نہ اس کو عبادت سمجھ کر اختیار کرو، اپناؤ۔ فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، کیونکہ پہلوں نے یعنی صحابہ نے پچھلے لوگوں کی کوئی کسر اور کمی باقی نہیں چھوڑی، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ فاتقوا اللہ یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرتے رہو، وخذوا طریق من کان قبلکم، اور تم سے پہلے جو مقدس لوگ صحابہ کرام گزرے ہیں انہی کے طریقہ پر چلو۔ دین وہی ہے جس کو رسول اللہ نے فرمایا، اور دین وہی ہے جس کو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، بس۔ اگر کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، قرآن جو کہ براہ راست تو زمین پر اللہ نے نہیں پھینکا نا، اس کا تو لفظ لفظ محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر اللہ نے اتارا ہے اور نبی کی زبان سے امت تک پہنچا ہے۔ اس کی تشریح اپنے الفاظ کے اندر جہاں بھی ضرورت محسوس کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دنیا نے حدیث رسول یا سنت رسول قرار دیا۔ تو جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، اگر اس موقع کے حوالے سے نبی سے وہ بات ثابت نہیں ہے، لیکن کوئی شخص بعد کا مسلمان کہلانے والا وہ کام کرتا ہے، ثواب کے نام سے کرتا ہے، دین کے نام سے کرتا ہے، نیکی کے عنوان سے کرتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس کو دین، ثواب اور نیکی قرار دے کر نہیں فرمایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں صحابہ کرام نے کر کے نہیں دکھایا تھا۔ اسلام کی زبان میں ایسے کام کو بدعت کہتے ہیں۔ اور ابھی میں نے حدیث پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ، صحابہ کرام کے خطبوں میں یہ بات ضرور ہوا کرتی تھی، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں سن لو کان کھول کر، سب سے بہترین بات تو ہے اللہ کی کتاب کی ہے، ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور بدترین طریقے وہ ہیں جو دین میں نئے گھڑ لیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ میں وشر الامور محدثاتها، سب سے بدترین طریقے وہ ہیں جو نئے گھڑے گئے ہیں دین کے اندر۔ وکل محدثۃ بدعہ، اور دین میں گھڑی ہوئی ہر نئی بات جو ہے وہ بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام آگ ہے۔
ابن ادریس خولانی رحم اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر یہ پتا چلے کہ مسجد میں آگ بھڑک اٹھی ہے، اس آگ کو میں بجھانے کی طاقت نہیں رکھتا، اس آگ سے ساری مسجد جل جائے گی، میرے نزدیک اس آگ کا مسجد میں بھڑک اٹھنا اور مسجد کا جل جانا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ مسجد کے اندر کوئی بدعت کا کام ہو اور اس بدعت کے کام کو میں منع نہ کر سکوں، روک نہ سکوں اور وہ بدعت کا کام چلتا رہے۔ مسجد کے اندر بدعت کا کام ہونے کے مقابلے میں مجھے یہ بہتر نظر آتا ہے کہ مسجد میں آگ بھڑک اٹھے اور آگ جل جائے، کیونکہ دوبارہ مسجد بن جائے گی، لیکن بدعت سے دین کے اندر جو بگاڑ آئے گا پھر اس کی اصلاح ممکن نہیں ہو سکتی۔ یہ جو بات میں نے نقل کی آپ کے سامنے، علامہ محمد ابن وضاح اندلس کے ایک عالم گزرے ہیں، 3ری صدی ہجری کے اندر کتاب لکھی ہے، ان کی کتاب ہے البدع والنہی عنہا۔ میری معلومات کے مطابق شاید دنیا میں سب سے پہلے بدعت کے رد میں